أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس تجوید و قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف ہم چلتے ہیں. گزشتہ روز ہم نے مخارج پڑھے بھی تھے اور پچھلے مخارج کو ہم نے ریپیٹ بھی کیا تھا. آج انشاءاللہ العزیز ہم مخرج نمبر 10 سے شروع کریں گے. مخرج نمبر 9 تک ہم نے 2 مخرج پچھلے سبق میں پڑھے تھے، گزشتہ سبق میں، اور باقی اس سے پہلے. تو ان مخارج کا تعلق دانتوں سے ہے، تو دانتوں کے نام بھی میں نے آپ کو یاد کروائے تھے. وہ اس کا میں نے عرض کیا تھا کہ ایک شعر ہے، اس کو یاد کر لیں، اور وہ شعر پھر میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ اگر شعر یاد ہو جائے گا تو پھر دانتوں کے نام یاد ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے، یہ شعر ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2. ہر انسان کے منہ میں 32 دانت ہوتے ہیں، 16 اوپر اور 16 نیچے، اور 32 دانتوں میں سے 12 دانت ہیں اور 20 داڑیں ہیں. 10 داڑیں اوپر، 10 نیچے، 5 بائیں طرف اوپر، 5 بائیں طرف نیچے، 5 دائیں طرف اوپر، 5 دائیں طرف نیچے. اور داڑوں سے پہلے یعنی منہ کے بالکل سامنے حصے میں دانت ہیں، 12 دانت، 6 اوپر ہیں، 6 نیچے ہیں. سامنے والے جو اوپر والے دانت ہیں، 2 اوپر 2 نیچے، جو سب سے پہلے بیبی کو نکلتے ہیں، تو ان کو ثنایا کہتے ہیں. ہماری قرات کی جو زبان ہے، تجوید کی زبان، قراء کی زبان، اس کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں. تو سامنے والے 4 دانتوں کو ثنایا، اور ان کے ثنایا جو سامنے والے 4 دانت ہیں، ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے ایک 4 دانت، ان کو رباعی یا رباعی تشبیہ دی ہے انہوں نے. جو شعر ہوتا ہے نا جس کے 4 مصرے ہوتے ہیں، تو وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں نا مصرے چاروں، اس لیے ان کو رباعی کہتے ہیں. اور یہاں پر یہ جو دانت ہیں یہ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں، تو اس لیے اسی مناسبت سے کہ علیحدہ علیحدہ ہیں چاروں طرف رباعی کہہ دیا. آواز آ رہی ہے جی؟ جی قبلہ ٹھیک ہے. اچھا، اب رباعی سے آگے اور داڑوں سے پہلے، یعنی جہاں داڑ شروع ہوتی ہے اور رباعی سے پہلے اوپر نیچے دائیں بائیں ایک نوک دار دانت ہیں. عام لوگ دیکھتے ہیں آپ جب منہ میں ناخن ڈال کے کتر رہے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، اللہ یہ نہیں کرنا چاہیے، تو وہ اسی دانت کو استعمال کرتے ہیں. ہم لوگ جب کوئی چیز کاٹتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں جب یہ کماد کے گنے چوستے ہیں لوگ، تو اسی دانتوں سے، یہ جو انیاب ہے، انہی سے وہ چھلکا اتارتے ہیں. اچھا جی، اور اب یہ ہوگا جی 12 دانت.
4 سنایا، 4 ربائی اور 4 انیاب. اب اس سے آگے داڑیں شروع ہو گئی. داڑوں کو سب کو ملا کر عربی میں اضراس، الف زاد را الف سین، اضراس. اور ایک ہو تو ضرس زاد را سین، یہ جمع ہے اضراس. تو یہ ہوگی داڑیں ہو گئی جناب 10 اوپر اور 10 نیچے، 5 بائیں طرف اوپر، 5 بائیں طرف نیچے، 5 دائیں طرف اوپر تو 5 دائیں طرف نیچے. تو یہ ایسے ہے کہ جو پہلی داڑ ہے نا، سب سے پہلی آتی ہے، اس داڑ کو کہتے ہیں ایک کو ضاحک اور زیادہ جمع ہے ضواحک. تو میں نے کسی دن عرض بھی کیا تھا کہ جب آدمی مسکراتا ہے تو ہنستا ہے تو یہ داڑ نظر آتی ہے. فتبسم ضاحکا من قولها، حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے نا چونٹی کی بات سن کر، تو آپ کی داڑیں نظر آئی. تو اسی مناسبت سے اس کا نام رکھ دیا گیا ضاحک. یہ 4 ہیں. اس سے آگے 3 3 3 3، 3 دائیں بائیں، 3 نیچے اوپر، اوپر نیچے 3 3 دائیں، اوپر نیچے 3 3 بائیں. تو یہ 12 داڑیں ہو گئی جن کو عربی میں کہتے ہیں فواحن، اور آپ اس کو کہتے ہیں انگلش والے گرینڈر. اور آخر میں جو ہمارے ہاں مشہور ہے کہ لیٹ اگتی ہے ایک داڑ نکلتی ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں جی، عقل داڑ. اس کا نام ہے نواجز. اس کا مطلب ہے مجھے ابھی تک نہیں نکلی، اس کا مطلب ہے کہ میری ابھی عقل جو ہے وہ مکمل کامل نہیں ہے. بس اللہ کرے نکل آئے زندگی میں تاکہ ہم بھی صاحب عقل لوگوں میں ہمارا بھی شامل ہو جائے. تو پڑھیے جناب. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قراء اضراس انہیں کو. ضواحک ہیں 4 اور طواحین ہے 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2. صوفی صاحب ذرا آپ پڑھیے داڑوں کے یہ دانتوں کے نام، شعر پڑھیے. جی. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو. ضواحک ہیں 4 اور طواحین ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2. راجہ صاحب آپ ہی پڑھ لیجیے. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو. ضواحک ہیں 4 اور طواحین ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کلاس میں بھی لے سکتے ہیں لوگوں کی. سنو بھائی، آپ کو میں بتاؤں قرآن پاک جب مخارج یاد کرائیں تو بچوں کو بھی یاد کرائیں، بچوں کو مخارج بھی یاد کروایا کریں جب پڑھائیں. اب سب آپ پڑھیے. جی. ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4 اور رباعی ہیں 2 2، ہیں انیاب 4 اور باقی رہے 20، کہ کہتے ہیں قراء اضراس انہی کو. ضواحک ہیں 4 اور طواحین ہیں 12، نواجز بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2. ماشاء اللہ جی. اب یہ میرے خیال آپ کو یہ یاد ہو جائے گی، ہونی چاہیے. تو ذرا وہ زبان کا بھی دیکھ رہے ہیں ہم. زبان کے نام جو ہے یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ زبان کا منہ کے باہر جو حصہ ہے نا، یہ حلق ہے، یہ منہ کے اندر ہے. یہاں سے شروع ہوتی ہے اقصی لسان. ٹھیک ہے جی، نظر آ رہی ہے نا. بالکل جب منہ میں انگلی ڈالیں تو جہاں پر جا کر انگلی لگائیں نا،
बुलंदी नजर आती है हमें जुबान की, वहां पर लगाने से अबकाई आती है, उस जगह को जुबान की जड़ हम कहते हैं, अरबी में उसको अक्सा लिसान कहते हैं। उसके बाद अगली तरफ मुंह की तरफ आइए, होंठों की तरफ, तो जुबान खोलने तो जो गड़ा सा पड़ जाता है, इसको कहते हैं वस्ते लिसान। ये शजरे लिसान लिखा हुआ है ना, वस्ते लिसान या शजरे लिसान, कुछ भी कह लें, मशहूर वैसे वस्ते लिसान है। उसके बाद आगे चले आए तो बिल्कुल जो टॉप है, इसको कहते हैं जुबान की नोक, नोके लिसान। और इससे पहले जरा जहां से आप टेस्ट चेक करते हैं, उसको कहते हैं ज़हरे लिसान, जोहर। ये देखो ना, दिन का भी वो हिस्सा जो ऊपर आ जाता है ना, तो ये भी ऊपर आ गया ना, ज़हरे लिसान, या हम पुश्ते लिसान कहते हैं। और ये जो सनाया, रबाई और अनयाब के सामने दांतों का किनारा आता है दोनों तरफ, इसको कहते हैं तरफे लिसान, हम कहते हैं जुबान का किनारा। उसके बाद आ जाए जहां से दाढ़ शुरू होती है, वहां से लेकर एंड तक, आखिर तक, दाढ़ों के सामने जो जुबान है, इसको कहते हैं हाफा लिसान। तो ये हो गए जनाब हाफा लिसान, तरफे लिसान और सामने नोके लिसान। और उसके ऊपर आ जाए तो जुबान की पुश्त, शजरे लिसान या वस्ते लिसान, अक्सा लिसान। अब उसके बाद देखिए ये हाफा है, ये हलक है। हलक जहां से वो ये टुकड़ा लटकता है ना गोश्त का, उससे आगे बस ये हलक है। तो हलक का वो हिस्सा जो बिल्कुल ऊपर है, जो बिल्कुल ऊपर है, जब आप अंगूठा डालें तो जहां पर जाके लगता है ना, इसको कहते हैं ना अदना हलक, ये अदना हलक है। और वस्ते हलक कहते हैं जो हमारे, जिसे हम पंजाबी में कंडी कहते हैं ना, कंडी, नीचे जो ये हड्डी सी जब हिलती है, उससे लेकर तो नीचे जहां गड़ा होता है सीने के ऊपर, यहाँ तक जो है ये वस्ते लिसान है, वस्ते हलक है, अदना हलक, वस्ते हलक। और उससे नीचे जो दोनों सीनों के फिफरों के दरमियान जगह है ना खाली, उसको अक्सा हलक कहते हैं। अक्सा हलक, वस्ते हलक, अदना हलक। उसके बाद जब मुंह की तरफ आ जाए, अक्सा लिसान, शजरे लिसान, जुबान की पुश्त या ज़हरे लिसान, और फिर सामने और साइडों की तरफ जुबान की नोक या नोके लिसान, तरफे लिसान या जुबान का किनारा, और हाफा लिसान। मेरे ख्याल में अब आपको याद हो जानी चाहिए ये। जी। आइए अब हम मखरज पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे मखरज नंबर 10। मखरज नंबर 10 नून का है, नून का है, और वो जबान का किनारा मगर लाम के मखरज से कम होकर, यानी सनाया, रबाई और अन्याब के सामने जो दांत है ना, जो जबान है ना, जबान का हिस्सा जो सनाया, रबाई, अन्याब दाएं तरफ से या बाएं तरफ से ऊपर मसूड़ों के साथ लगाएं तो इससे लाम नून निकलता है। लगा कर देखें, बोलिए अन, लगाने दिए और गौर कीजिए, बोलिए अन, लगा रहने दें और गौर कीजिए सूफी साहब जी। अन, जी, गौर किया है, जी, गौर जी, किया ना? बेशक। राजा साहब आप भी जरा लगाएं और गौर करें। जी। अन, जी। जुबान उठाने से पहले ना गौर कहें कि कहाँ तक जुबान कहाँ लगी हुई है। हाफिज साहब आप लगाएं, अन, अन, देखिए जुबान दांतों की जो मसूड़े हैं ना अंदर की तरफ, मसूड़ साथ ये सामने सनाया, रबाई, जिस तरफ से मर्जी लगा, दाएं बाएं जहां भी, तो ये मखरज यही है। यानी कहते हैं इसको, इसमें दाढ़ नहीं लगेगी, जैसे लाल में दाढ़ लगी थी ना, इसमें दाढ़ नहीं है, लेकिन जबान का किनारा और वो ऊपर के दांतों के साथ, ऊपर तालू के साथ लगे, दांतों के सामने ऊपर तालू के साथ, तो इससे नून निकलता है। ये जबान का सामने वाला हिस्सा अन। लेकिन अब आइए मखरज नंबर 11 रा। रा में आप देखेंगे
کہ زبان کا سامنے والا حصہ بھی لگے گا اور کچھ اوپر وہ جگہ جہاں پر آپ ٹیسٹ چیک کرتے ہیں، ذائقہ چیک کرتے ہیں، وہ اوپر کی طرف سے بھی لگے گا. آپ بولیے ار ار، بولیے ار، دیکھیے غور کریں. اچھا ار، اور لگا رہنے دیں. ار را نکال کر نا لگا رہنے دیں. ار، صوفی صاحب پہلے آپ نکال لیں. ار، ار، زبان کی پشت لگی ہے نا جی بے شک. جی. راجہ صاحب آپ لگائیے ار. ار، ہاں حافظ صاحب آپ لگائیں. ار ار. ٹھیک ہے نا. ہاں اب یہ صوفی صاحب یہ دونوں مخرج پڑھیے، 10 مخرج نمبر 10 اور مخرج نمبر 11. جی بسم اللہ. نون کا مخرج نمبر 10 نون کا ہے، اور وہ بھی زبان کا کنارہ ہے، مگر لام کے مخرج سے کم ہو کر، یعنی ضاحک کو اس میں داخل نہیں. اس میں دخل یعنی دخل داڑ نہیں. میں داڑ نہیں لگے گی. یہ جو جی پہلی جی داڑ نظر آتی ہے نا سب دانتوں کے ساتھ، پہلی داڑ جی لام میں وہ بھی تھے نا، اس لیے کہتے ہیں کہ لام ہے تو وہی جگہ ہے لیکن لام کا پورا نہیں ہے. لام میں ضاحک بھی لگتی ہے، را میں ضاحک نہیں لگے گی. جی نون جی میں جی ضاحک نہیں لگے گی. یعنی لام اور نون اور را کا مخرج اگلی کتابوں میں نا ایک ہی بیان کر دیتے ہیں، بہت قریب قریب ہے نا. فرق قریب کیا قریب. ہے کہ لام میں ضاحک لگتی ہے، نون میں ضاحک داڑ نہیں لگی، اور را میں زبان کی پشت لگ جاتی ہے. یعنی جی لام اور نون میں فرق یہ ہوا کہ لام میں ایک داڑ کا سامنے اوپر تالو لگتا ہے، نون میں وہ نہیں لگا. اور نون اور را کا فرق یہ ہو گیا کہ لگے گا تو وہی، لیکن را میں زبان کی پشت جو ہے وہ بھی دخل ہو جاتا ہے اس کو بھی. جی بے شک صحیح. اگلا پڑھیے مخرج نمبر 11. بسم اللہ. را مخرج نمبر 11 را کا ہے، وہ نون کے مخرج کے قریب ہے، مگر اس میں پشت زبان کو بھی دخل ہے. ان تینوں حروفوں کو، یعنی لام حرفوں اور کو، ان تینوں حرفوں کو یعنی لام اور نون اور را، را کو اور طرفہ، را کو طرفیہ طرفیہ اور اور ذاتیہ زلقیہ بھی زلکیہ کہتے ہیں. کہتے ہیں. طرفیہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زبان کی کا جو کنارہ ہے، طرف ہے، سائیڈ جی ہے. ایک تو سائیڈ ہے نا، وہ حافہ کو بھی سائیڈ کہتے ہیں نا، یہ جی کنارہ ہے، کارنر صاحب. تو زلق اس لیے کہتے ہیں، زلق کہتے ہیں باریک چیز کو. تو زبان کا یہ حصہ جو ہے نا، دیکھیں نا پیچھے زبان موٹی ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو جی زبان کا کنارہ ہے نا آگے دانتوں کے سامنے، یہ جی باریک ہے. تو اس باریک کی ہے. نرمی کی وجہ سے، باریکی کی وجہ سے یہ نرم بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان حرفوں کو طرف لسان سے نکلنے کی وجہ سے طرفیہ بھی کہتے ہیں، اور چونکہ یہ زبان کا یہ حصہ جو ہے یہ نرم ہوتا ہے، اس لیے اس کو زلقیہ بھی کہتے ہیں. جی طرفیہ اور زلقیہ. تو زلکیہ. یہ ہو گئے جناب آج 11 مخارج ہمارے. تو آئیے اب ہم تلاوت کرتے ہیں. جی پڑھیے صوفی صاحب. بدیع جی السماوات والارض، اتنا پڑھ لے پہلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات دال کو لمبا کرنا. بدیع السماوات والارض. بدیع السماوات والارض. جی راجہ صاحب آپ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بدیع السماوات والارض. وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. پڑھیے صوفی صاحب.
وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. फिर पढ़िए وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. जी राजा साहब पढ़िए وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. हाफसा पढ़िए أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. फिर पढ़िए एक दफा وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ماشي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ماشي. पढ़िए وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. राजा साहब وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية. जी हाफसा पढ़िए وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. ماشي. कोशिश करें अफसर नाक में ना आवाज आए आपके फिर पढ़िए एक दफा नाक से बचाएं बात وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. हाँ जी كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. सूफी साहब
كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم जी राजा साहब كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم ये सब पढ़िए كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم आयत को पीछे से मिलाएं साथ वक़ाल الذين لا يعلمون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية जी كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون इससे साहब आप पढ़िए تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون जी राजा साहब تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون जी अब सब आप पढ़िए पीछे से एक सांस में पढ़िए कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना से كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات तशाबहत से ले लें تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم يوسف सब पढ़िए إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم माशाअल्लाह जी राजा साहब إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا
ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم. یہ آپ سب پڑھیے. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل. اچھا، بشیروں کی را اور نذیرن کی را، یہ دونوں را پر ہیں. پھر پڑھیے انا ارسلناک. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق اللہ العلی العظیم. الحمدللہ ہمارا آج کا سبق اختتام تک پہنچتا ہے. انشاءاللہ العزیز دوبارہ آپ کی خدمت میں نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہم اجازت چاہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو، آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور قرآن پاک کے ساتھ ہماری وابستگی کو مضبوط بنائے. قرآن پاک کو صحیح پڑھیں، پھر سمجھیں، عمل کریں اور عمل صالح کریں اور پھر آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.